infinite depths. آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شکر لصاحب العصر والزمان. بے انتہا شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا اور اساتذہ گرامی قدر کا. مدت نگاری کا سلسلہ و سفر 32 سال پر محیط ہے. بنیادی طور پہ تو چونکہ رسائی ادب سے جو واقفان حال ہیں ان کے علم میں ہے کہ تعلق میرا رسائی ادب سے ہے. حمد ناز سلام منقبت غزل بھی کہی اور مختلف تمام شرعی اصناف پہ کہا. آج آپ متعارف ہو سکتے ہیں حشمت علی قمبر کا فن غزل گوئی. ویسے تو مدت نگاری سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. میرا ایک شعر تارک عزیز شو میں ہائی لائٹ ہوا, بہت پسند کیا گیا, مجھے بھی میرے بھی بہت دل کے قریب ہے. ثنائے شاہ بطحا کا شرف سب سے نرالا ہے, ثنا گستر ہوں میں ان کا یہی میرا حوالہ ہے. 1990 سے مدت نگاری کا آغاز ہے اور 3 دہائیاں مکمل ہو چکی. اور غزل گوئی کی طرف رجحان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بات آپ غزل کے وسیع کینوس میں کہہ سکتے ہیں وہ اس کی گنجائش حمد ناز سلام منقبت یا مرثیہ میں نہیں ہوتی. تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے جب میں نے اپنے استاد گرامی قدر سید وحید الاسرا ہاشمی صاحب سے اس بارے میں اظہار فرمایا تو انہوں نے ایک خوبصورت فکرہ فرمایا کہ انیس اگر غزل نہیں کہتے تو اتنے بڑے شاعر نہ ہوتے. تو باقاعدہ اصل میں مدت نگاری کا آغاز تو یقیناً کبھی ذکر ہوا کہ 1990 میں میرے گرامی قدر استاد شاعر حسینی حضرت قیصر باروی کی گولڈن جوبی تقریبات کے دوران 1990 میں مئی 1990 سے. تو پھر 2002 سے 2005 تک مسلسل غزل کہی. اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا وقتاً فوقتاً. ابھی بھی کسی وقت کوئی رخ ہو جاتا ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد احمد اعلیٰ درجات ہوں ان کے, انتہائی شفیق, پاکستان کی بڑا نائس پرسنالٹی, اور یقیناً وہ بہت خوبصورت شخصیت تھے اور بہت بڑا نام, انتہائی شفیق تھے. تو وہ غزل کے مشاعروں میں ساتھ رکھنا پسند فرماتے تھے. کینٹ میں جو خاص طور پہ ان کی صدارت میں یعنی منعقد ہوتے رہے. تو ان کی تحریک پہ پھر میں نے غزل گوئی کا آغاز کیا. تو 2002 میں سب سے پہلی غزل, میں اصل میں اس کا اظہار یہاں اس لیے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ثابت کر سکوں کہ میری جو پوئٹری ہے, جو شاعری ہے, اس میں میسج کی بڑی اہمیت ہے. تو سب سے پہلی غزل انہی کی صدارت میں کہنے اور پڑھنے کا شرف حاصل ہوا مشاعرے میں. مسلسل ایک ڈال کی غزل مسلسل جسے کہہ سکتے ہیں. مفلس نے, چند شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں اس کے. مفلس نے آبروئے خیالات مانگ لی, حق کی رضا تھی جس نے وہی بات مانگ لی. چاہا خدا کے بندوں سے قربت نصیب ہو, اپنے خدا سے درد کی سوغات مانگ لی. دیکھی جو زیر سایہ خورشید تیرگی, دن سے لپٹ کے رونے لگا رات مانگ لی. جب کہوں سے خوف سا آنے لگا اسے, گھبرا کے اس نے اشکوں کی برسات مانگ لی. طویل نظم ہے. مفلس ہے تو, کہاں سے محبت ملے تجھے, کس جام پر زمانے سے سوغات مانگ لی. اور مقطع دیکھیے کہ
کم ظرف سے سوال ہے کمبر اسی طرح، جیسے کسی فقیر سے خیرات مانگ لی۔ بہت شکریہ۔ ایک تو یعنی سلسلہ آغاز ہوا اور پھر غزل کی جو توفیقات حاصل ہوئی، نظم بھی کہی، آزاد نظم بھی کہی، اور اس میں جو بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں ایسی جن کو یعنی ساتھ ساتھ یعنی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور چلیے میں ایک یاد شیئر کرتا ہوں آپ سے، یادش بخیر۔ ہماری ایک انتہائی قابل احترام شہزادی سیدزادی، بڑی ان کی رہیں شفقتیں، یعنی مطلب ان کے والد گرامی قدر اور وہ خاندان کی وہ بہت، تو وہ طارق عزیز شو میں ان کا کمپٹیشن تھا تو مجھے سعادت ملی، بہرحال ان کے اصرار پہ میں نے انہیں سپورٹ کیا۔ یہ 2004 کا ہے، یعنی جو بزم طارق عزیز کے عنوان سے، اور اس میں دیکھیے گا کہ محترمہ سائرہ بطول، سلام، مؤدب سلام میرا شہزادی کو، سیدزادی ہیں تو قابل اکرام آج بھی، اور جذبات محبت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، یعنی اس میں دیکھیے گا کہ وہ جو کچھ میسج ہے وہ نظر آئے گا۔ جذبات محبت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، یوں عشق کی عظمت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، رہتا ہے جنہیں زام صدا اپنی نمو کا، رہتا ہے جنہیں زام صدا اپنی نمو کا، اقدار کی حرمت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، ناواقف آداب شرافت ہیں جو بدخو، ناواقف آداب شرافت ہیں جو بدخو، گلزار شرافت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، رکھتے ہیں عداوت جو عروسان چمن سے، کلیوں کی نزاکت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، مفلس کے مخالف ہیں جو زردار کے حامی، مفلس کے مخالف ہیں جو زردار کے حامی، کردار کی عظمت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، زہراب ملاتے ہیں وہ اشکوں کے گھڑے میں، شیرینی جو لذت شیرینی شربت کو، شیرینی چاہت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، اور قاتل کے طرفدار سے مل جاتے ہیں منصب، قانون عدالت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، آتا ہے جنہیں غیظ نہیں فان جہاں پر، آتا ہے جنہیں غیظ نہیں فان جہاں پر، احکام شریعت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، انسان کی عظمت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، انسان کی حرمت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، تشکیک کے خنجر وہ چلاتے ہیں دلوں پر، تشکیک کے خنجر وہ چلاتے ہیں دلوں پر، یوں قلب کی حرکت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، نازیبا کو زیبا جو سمجھ لیتے ہیں ناداں، نازیبا کو زیبا جو سمجھ لیتے ہیں ناداں، زیبائش فطرت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، بن دیکھے جو کرتے ہیں رہے عشق کی تفسیر، بن دیکھے جو کرتے ہیں رہے عشق کی تفسیر، یوں چشم بصیرت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، پہرے بھی لگا دیتے ہیں محراب دہن پر، پہرے بھی لگا دیتے ہیں محراب دہن پر، یوں نطق کی حرمت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، ہر بات اڑا دیتے ہیں دلدار ہنسی میں، کیوں میری محبت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، رہتے ہیں مگن شام و سحر عشق بتا میں، عشاق کی حسرت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، کرتے ہیں حسد، یہ دیکھے گا کہ کرتے ہیں حسد اہل قلم سے، کرتے ہیں حسد اہل قلم سے، لفظوں کی صداقت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، پرکھوں کی روایات سبک لگتی ہیں جن کو، اسلاف کی عظمت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج، انداز تکلم میں جو رکھتے ہیں رعونت، لہجے کی حلاوت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج،
कंबर को, मक्ता देखिए इसका कि कंबर को सुबक साद समझते हैं जो गाफिल, कंबर को सुबक साद समझते हैं जो गाफिल, खुद अपनी शराफत को वो करते हैं सबूताज। ये 2004 इसकी जो रिकॉर्डिंग की तारीख़ है वो भी मौजूद है, और जो नशर हुआ वो भी इसका मौजूद है। और एक और देखिएगा कि इसी बाद में फिर ये तो इनका कंपटीशन था, यानी क्वीन मैरी कॉलेज की तरफ से। फिर जब पंजाब यूनिवर्सिटी में ये गई हैं तो वहाँ भी मुझे सादत मिली। उनका जो यानी उस वक्त इकरारुल हसन थे फाइनल मुकाबला में, इंतहाई काबिल एहतराम सैयदजादे, और बड़ी खिदमात उनकी, और इंतहाई काबिल एहतराम सैयदजादे। उस वक्त सैयदा सायरा बतूल के साथ यानी वो इकरारुल हसन अपने कॉलेज की तरफ से यानी वो नुमाइंदगी कर रहे थे। वो 2006 में वो, खैर बात थोड़ी तवील हो गई, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या यहाँ कुछ। मैं असल में कोई इंतखाब नहीं कर पाया, मुख्तसर जो भी यानी मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से वो जो था उनका वो मैंने बता दिया, और क्वीन मैरी कॉलेज की तरफ से था मोहतरमा सायरा बतूल का, और 2006 में फ़ाइनल जो था सैयदजादे इकरारुल हसन साहब के साथ जो उनका था। तो ये देखिएगा कि एक गज़ल रखते हैं सामने, वो जी चलिए ये गज़ल है उसको देख लेते हैं। यूं तो हैं हज़ारों ही खुश अदा ज़माने में, आप सा नहीं देखा दिलरुबा ज़माने में। ये तो मतलब है असल में देखिएगा कि उसी ने ही सितम सारे सहे हैं बेवफाई के, उसी ने ही सितम सारे सहे हैं बेवफाई के, जिसने भी वफा की है बेवफा ज़माने में। और उल्फतों के राही की आबरू खुदा रखे, उल्फतों के राही की आबरू खुदा रखे, नफ़रतों के टीले हैं जा बजा ज़माने में। मुतमईन नहीं मिलता मुज़तरिब ही मिलता है, मुतमईन नहीं मिलता मुज़तरिब ही मिलता है, जिस किसी का सुनते हैं माजरा ज़माने में। मायूसियों की दलदल में खुदा को मान लेता है, जब किसी को मिलता है ना खुदा ज़माने में। और ये देखिएगा कि जिस किसी ने दुनिया में दुख किसी का बांटा है, काम अपने हिस्से का कर गया ज़माने में। और तख्त की बुलंदी से पस्तियाँ पनपती हैं, सर बुलंद रखता है बोरिया ज़माने में। हर रोज़ एक नया धोखा, हर रोज़ एक नया सदमा, सिवाय गम के रखा है और क्या ज़माने में। और मुश्ताक हैं सभी जिसके, मुश्ताक हैं सभी जिसके। ये ज़रा मैं गुरेज कर रहा हूँ, और चूँकि इसे तगज़ुल का एक जो है मुंतहाए तगज़ुल जिसे मैं कह सकता हूँ। मुश्ताक या वली असर या साहिबुल असर ज़मान, मुश्ताक हैं सभी जिसके, मुश्ताक हैं सभी जिसके, बस वो आने वाला है दो सदा ज़माने में। और देखिएगा कि बसाया जिसने आंखों में है फ़ख्र हुस्न यूसुफ, बसाया जिसने आंखों में है फ़ख्र हुस्न यूसुफ को,
عشق کا محور ہے جدا زمانے میں. جو اس پاک ہستی کے حوالے سے رکھتے ہیں رغبت، یقیناً ان کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جدا ہو اب جدائی کا ہر ایک موسم زمانے میں. چلیے میں یہاں سے جدا ہو اب جدائی کا ہر ایک موسم زمانے سے، فقط ہے دل کے ہونٹوں پہ یہ دعا زمانے میں. آمین اللہم آمین اللہ جل یا کریم. جس کسی کی آنکھوں میں دید کی تمنا ہے، جس کسی کی آنکھوں میں دید کی تمنا ہے، منتظر ہی رہتا ہے وہ صدا زمانے میں. کیوں نہ اس زمانے میں رب آشنا کہیں اس کو، کیوں نہ اس زمانے میں رب آشنا کہیں اس کو، جو بھی اس کا ہو گیا آشنا زمانے میں. اور اس کا حسن لافانی، اسی کا عشق لاسانی، اسی کا حسن لافانی، اسی کا عشق لاسانی، اسی کو دل میں رکھ کمبر مسکرا زمانے میں. اور یہاں سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ غزل ہے. اس میں مطلب کیا ہے کہ میں 4-5 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کہا کس نے حقیقت کو عیاں کرنے سے قاصر ہوں، کہا کس نے حقیقت کو عیاں کرنے سے قاصر ہوں، لبوں پر گفتگو ہے جو بیاں کرنے سے قاصر ہوں. ہے سچی بات سچے دل سے کہنے کی تڑپ، لیکن ہجوم بے سماعت میں بیاں کرنے سے قاصر ہوں. ہنر مجھ کو بھی آتا ہے جہاں میں خود نمائی کا، مگر میں کیا کروں فکری زیاں کرنے سے قاصر ہوں. جہاں میں سانس لیتا ہوں ہے قبرستان زندوں کا، نصیحت اب میں اے پیرو جواں کرنے سے قاصر ہوں. مکفہ اور مسجع کب ہے لفظوں کی زباں میری، مگر روح مطالب کو عیاں کرنے سے قاصر ہوں. اور پھر ہم اسی پاک ہستی کی بارگاہ کی طرف ہیں. ابھی وہ وقت آنا ہے، ابھی وہ وقت آنا ہے کھلے گی ہر حقیقت جب، ابھی وہ وقت آنا ہے کھلے گی ہر حقیقت جب، اسی کی آرزو کو بے نشاں کرنے سے قاصر ہوں. جہاں کو ہے خبر ایک دن جہاں میں اس نے آنا ہے. آمین اللہم آمین. جہاں کو ہے خبر ایک دن جہاں میں اس نے آنا ہے، وہ دن اب دور ہے ایسا گماں، وہ دن اب دور ہے ایسا گماں کرنے سے قاصر ہوں. دعائے انتقام ہر دم رہے گی میرے ہونٹوں پر، مظالم پر دعائے انتقام ہر دم رہے گی میرے ہونٹوں پر، مظالم پر فقط آہو فغاں کرنے سے قاصر ہوں. اسی کا منتظر ہوں جو نظام ظلم بدلے گا، نظام دہر کو ورد زباں کرنے سے قاصر ہوں. اور مجھے کب زیب دیتا ہے یزیدی فکر کو چاہوں، نہیں جب لب پہ ہے تو پھر میں ہاں کرنے سے قاصر ہوں. اور مقطع دیکھیے گا یہاں بھی کہ ضیائے حسن دنیا کی حقیقت کھل گئی کمبر، ضیائے حسن دنیا کی حقیقت کھل گئی کمبر، چراغ دل تجھے اب ذو فشاں کرنے سے قاصر ہوں. اور شہزاد احمد کا ذکر میں نے کیا، اور ان کا ایک بڑا معروف مصرع ہے، اس پہ طرحی مشاعرہ بھی ہوا، اور میں نے انہیں بتایا تھا ان کے ہاں علامہ میرے محسن بشیر اعظمی صاحب، روز کا بڑا معتبر بڑا نام، بڑے انتہائی شفیق. تو ان کے ساتھ میں اور شہزاد احمد اور علامہ بشیر اعظمی صاحب شہزاد احمد کے ہاں صاحب کے ہاں گفتگو میں تو میں نے اظہار کیا کہ میں نے ان کے اس مصرے پر 250 سے زیادہ مختلف یعنی موضوعات پہ شعر کہے. ان کا مصرع ہے کہ بلکہ میں نے اسے لیا تھا، اس میں شہزاد کی غزل کا یہ مصرع بھی خوب ہے، جنت کا ایک در ہے تمہاری گلی کے ساتھ. اور اس میں بھی دیکھیے گا تھوڑا سا پیغام ہے. منزل کو پا گیا وہ
منزل کو پا گیا وہ بہت خوش روی کے ساتھ، منزل کو پا گیا وہ بہت خوش روی کے ساتھ، محو سفر رہا جو سدا حق روی کے ساتھ۔ اور مطلب ثانی ہے کہ وابستہ شعر دیکھیے اگر، وابستہ کس کے غم نے کیا تیرگی کے ساتھ، وابستہ کس کے غم نے کیا تیرگی کے ساتھ، کاٹا تھا میں نے سارا سفر روشنی کے ساتھ۔ اور حسن مطلب اس بات فرمائیے گا کہ کیا کیا ہیں حادثات جہاں زندگی کے ساتھ، ہر لحظہ موت رہتی ہے ہر آدمی کے ساتھ، چلنا زمین پر دیکھ کر نا واقف سفر، چلنا زمین پر دیکھ کر نا واقف سفر، آخر کو خاک ہونا پڑے گا اسی کے ساتھ۔ اور مٹی کی تہ کے نیچے ہے بستر حیات کا، سونا پڑے گا سب کو جہاں بے بسی کے ساتھ۔ ایکان کی زباں میں یہ نعمت ہے، ایکان کی زباں میں یہ نعمت ہے دوستو، ذلت نہ منسلک ہو اگر مفلسی کے ساتھ۔ زردار زام زر میں جو فرعون نہ بنے، زردار زام زر میں جو فرعون نہ بنے، وابستہ اہل فکر نہ ہوں، وابستہ اہل فکر نہ ہوں خستگی کے ساتھ، اور لمحے نہ مل سکے ہمیں تسخیر وقت کے، ملتے رہے ہیں ہاتھ صدا بے بسی کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیے گا کہ احباب دفن ہو گئے رستوں میں جا بجا، منزل میں احباب دفن ہو گئے رستوں میں جا بجا، منزل پہ آ گیا ہوں میں بدقسمتی کے ساتھ۔ ہر موڑ پر ہے اب بھی تحیر زدہ، ہر موڑ پر ہے اب بھی تحیر زدہ ہجوم، رہبر کوئی ملے تو چلیں حق روی کے ساتھ، رہبر کوئی ملے تو چلیں آشتی کے ساتھ۔ اور اب میں کہ رک گیا ہوں سرے راہ زندگی، ایک وہ کہ کر رہا ہے سفر زندگی کے ساتھ۔ اور یہ دن تھا امیر شہر کی راتوں کا ہر پہر، صبح ہوئی غریب کی تیرا شبی کے ساتھ، فٹ پاتھ پر بھی جس کو نہ سونے دیا گیا، دریا پہ جا کے مر گیا دریا دلی کے ساتھ۔ دنیا میں جو جہاں کو جہنم بنائیں گے، دنیا میں جو جہاں کو جہنم بنائیں گے، تڑپیں گے حشر میں وہ شکی ہر شکی کے ساتھ، ایک ایک کر کے دشمن جہاں سارے ہو گئے، جن سے سلوک ہم نے رکھا دوستی کے ساتھ۔ اور سیکھا نہ ہم نے کچھ بھی نشیب و فراز سے، سیکھا نہ ہم نے کچھ بھی نشیب و فراز سے، کھائے ہیں ہم نے دھوکے صدا سادگی کے ساتھ۔ وہ کرتی ہے اپنے ظرف کو انسانیت سلام، دریا کے پاس رہتے ہیں تشنا لبی کے ساتھ۔ اور نسبت ہے ہم کو یوسف کنعان وقت سے، زندہ ہیں ہم بھی دہر میں دامن دری کے ساتھ۔ آئے گا دور دہر میں امن و امان کا، میں پھر اپنے اسی رخ کی طرف آ گیا۔ آئے گا دور دہر میں امن و امان کا، رجت کو ساتھ رکھتا ہوں حق آگ ہی کے ساتھ۔ غائب بھی ہے وہ حاضر و ناظر بھی ہے حسین، غائب بھی ہے وہ حاضر و ناظر بھی ہے حسین، نظروں سے ہے نہاں وہ عجب پردگی کے ساتھ۔ اور آنکھیں بھی اس کے ہجر میں رہتی ہیں نم صدا، آنکھیں بھی اس کے ہجر میں، اللہ جلیہ کریم، آنکھیں بھی اس کے ہجر میں رہتی ہیں نم صدا، امید وصل رہتی ہے ابدی خوشی کے ساتھ۔ کمبر وہ جس کی ذات ہے، کمبر وہ جس کی ذات ہے محور حیات کا، وابستگی اسی سے ہے دل بستگی کے ساتھ، وابستگی اسی سے ہے دل بستگی کے ساتھ۔ اور بس اس کو اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اور ایک غزل میرے پاس ہے یہاں، اور اپنا میں خطا کار معافی ہوں خدایا، لیکن جسم کی قید میں کیوں آب رسن رکھا ہے، کس جگہ پر میرے حصے کا کفن رکھا ہے۔ اس کا شعر دیکھیے گا کہ
بے وفائی تو کہیں شامل تخلیق نہ تھی، بے وفائی تو کہیں شامل تخلیق نہ تھی، بے وفائی کا یہاں کس نے چلن رکھا ہے، بے وفائی تو کہیں شامل تخلیق نہ تھی، بے وفائی کا یہاں کس نے چلن رکھا ہے۔ اور اب اختتام کی طرف آتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو مقصد تھا، ایک تو میں بالکل پہلے سے کچھ تیار نہیں تھا ذہنی طور پہ، تاکہ مختصر وقت میں اپنا، لیکن بہرحال اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لیا تو اس کے لیے معذرت، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پہ۔ بات یہ ہے جس طرح میں نے یہاں اس کا اظہار کیا کہ میسج موجود ہے پوئٹری میں، اللہ نے توفیق دی، قطعات بھی میرے کوئی 1400-1500 قطعات ہیں مختلف موضوعات پہ، یعنی جس میں تضمین بھی کی اور مختلف یعنی حوالوں سے ہیں۔ تو یہ جو مدت نگاری ہے اس میں بھی پیغام ہے۔ یہ دبستان وارثیہ کراچی کی طرف سے الحمرہ میں یہ ادبی تنظیم ادراک کے ساتھ اشتراک میں کل پاکستان اور ہمیشہ ردیف کے ساتھ اس میں اب اس میں جو میرے کریم نے مجھے عزت عطا فرمائی ہو ایوارڈ یہاں موجود ہے۔ بہرحال دیکھیے گا کہ وہ نعت کا مطلب کہ رکھتا ہے جو، اس میں بھی میسج ہے، اور رکھتا ہے جو رحمت ہی پہ وشواس ہمیشہ، مشکل میں بھی رہتا ہے وہ بشاش ہمیشہ، رکھتا ہے جو رحمت ہی پہ وشواس ہمیشہ، مشکل میں بھی رہتا ہے وہ بشاش ہمیشہ، محبوب خدا چلتے رہے راہ خدا پہ، ابہام کے بت ہوتے رہے پاش ہمیشہ، میں معجزۂ شق قمر کیسے بھلا دوں، رہتا ہے میرے سامنے آکاش ہمیشہ۔ اور ایک شعر دیکھیے اس میں کہ کرتے ہیں جو آقا کے نواسوں کی بھی مدحت، پاتے ہیں وہ آقا سے بھی شاباش ہمیشہ۔ اور 5 اشعار کی قید تھی اور میں نے مقطع چھوڑ دیا تھا، اور اسی شعر پہ میں نے اختتام کیا تھا جو آپ کی سماعت کی نظر کی ہے، لیکن مجھے خصوصی طور پہ یعنی یہ انہوں نے عزت عطا فرمائی کہ میں نے ان کے کہنے پہ مقطع بھی۔ بات یہ ہے کہ یہ پوئٹری میں حق رسی کی بات کرنا اور درد کی بات کرنا اور پیغام رسانی کے فرض کو ادا کرنا یہ بڑی سعادت ہے، لیکن جب تک قول کے ساتھ عمل شامل نہیں ہے تو پھر یہ مکر ہے، پھر یہ جھوٹ ہے، پھر یہ منافقت ہے، پھر یہ خدا کی خدائی سے بے وفائی ہے۔ جتنے مدحت نگار ہیں، جتنے شعراء ہیں، یقیناً میں سہل نہیں ہوں کہ میں کسی کو کوئی پیغام دے سکوں، میں اپنے دل کی بات سب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی ذات کچھ نہیں ہے، جنہوں نے منوانے کی کوشش کی اپنے آپ کو نام و نشان نہیں رہے ان کے، جنہوں نے ان کو منوایا خدا کو، خاصان خدا کو، بندگان خدا کو، جن کے حقوق ہمارے اوپر، جن کے کردار ہمارے ساتھ ہیں، اور جن کی اسی طرح بہت سارے جہتے ہیں، بہت سارے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں نے آج اس کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی نشست میں قطعات کی طرف، رباعیات کی طرف آئیں گے تو اس میں میں کچھ اظہار کر سکوں گا کہ مختلف موضوعات میں مختلف حوالوں سے یعنی جو توفیق ہوئی ہمیں کہنے کی، تو چونکہ موضوع غزل گوئی تھا، اور یہ شکر ہے کہ بنیادی طور پہ اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی، کوشش کرتا ہوں کہ اس کے پیغام کو سمجھ کے اور اس کے پیغام کو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب، عاجزی، انکساری کے ساتھ یعنی آپ سب تک پہنچا سکوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام بالاحترام، 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 بالاحترام۔